تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریاء دیکھو۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آخرت یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جہاں اللہ رب العالمین، جہاں انسان اپنے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کی جزا وہاں دیکھتا ہے۔ ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ، دنیا کا ایک ایک لمحہ ہم سب کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور یہ ریکارڈ ہم سب کے سامنے یوم آخرت میں پیش ہوگا، جہاں انسان پھر سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر جزا نہیں ہے۔ لیکن جو آخرت ہے وہ یوم الجزا ہے، وہ سزا اور جزا کی جگہ ہے، وہاں پر عمل نہیں ہے۔ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے دنیا اور آخرت میں۔ چنانچہ جب انسان اس دنیا میں کوئی عمل کیے بغیر یا برے اعمال کر کے جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو پھر سوائے حسرت کے اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ انسان کی اس حسرت کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی: لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، یعنی ایک انسان، ایک نافرمان شخص جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیاں اور اپنی سیاہکاریاں لے کر پیش ہوگا تو پھر وہاں وہ یہ افسوس کرے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دنیا بھیج دیا جائے تاکہ جو نیک اعمال میں نہ کر سکا، جو میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری مجھ سے رہ گئی تھی اور میں شیطان کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، تو مجھے کچھ مہلت دے دی جائے کہ میں وہاں جا کر اس کی تلافی کر لوں اور میں دنیا میں جا کر وہ اعمال کروں جو آپ کو راضی کرتے ہیں اور شیطان کی مخالفت میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے، اللہ جل جلالہ کا ایک آفاقی اور دائمی قانون ہے کہ جب ایک مرتبہ انسان یہاں سے آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے پھر وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس میں اضافہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ دنیا میں کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ جو چاہیں، جس قسم کا نیک عمل آپ چاہیں، آپ اپنے نامہ اعمال میں درج کروا سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک مرتبہ آنکھ بند ہو جائے پھر انسان کسی قسم کا عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں ایک ایسی انسان کی حسرت کا ذکر ہے جس نے اس دنیا میں اللہ کو راضی نہ کیا اور مختلف قسم کے برے اعمال کرتا رہا، سرکشی پہ سرکشی، نافرمانی پہ نافرمانی، اور بغیر توبہ کیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کے دامن میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور انسان اس دنیا میں جو نافرمانیاں کرتا ہے وہ مختلف قسم کی ہے، بہت ساری، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بہت سارے احکامات کے مکلف ہیں۔ ہر عمل مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور دو قسم کی چیزوں کے ہم مخاطب ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے روکنے کا مجھے اور آپ کو حکم ہے۔ اسی طریقے سے حقوق بھی دو قسم کے ہیں، کچھ ایسے حق ہیں جو اللہ نے بندوں پہ رکھے ہیں اور کچھ ایسے حق ہیں جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں پر حق رکھے ہیں وہ حقوق اللہ ہے، اور جو بندے کا بندے پہ حق ہوتا ہے وہ حق العبد ہے، وہ حقوق العباد ہے۔ اور انسان کی زندگی میں اس کا سب سے زیادہ اس کو ہلاک کرنے والی چیز اس کی یہ زبان ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی نقصان دیتی ہے اور مومن کے
ایک انسان کے حق کو بھی تباہ و برباد کر دیتی. ایک جملہ نکال کر انسان ایمان سے کفر کی طرف منتقل ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اس نے پامال کر ڈالا. اور اسی طریقے سے اسی زبان کی وجہ سے انسان کتنی مرتبہ اپنے دوسرے بھائیوں, دوستوں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی دل آزاری کرتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء جسم کے یہ زبان کے سامنے گویا کہ ہاتھ جوڑ کر اس کو کہتے ہیں اتق اللہ فینا, کہ اے زبان تم ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم ہمارا کچھ خیال کرو. اگر تم صحیح رہو گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے, اور اگر تم پھسل بیٹھی, تم نے اپنی جگہ چھوڑ دی, غلط راستے کو اگر تم نے اختیار کیا تو تمہارے ساتھ ہم سب کا بھی نقصان ہے, اور تمہاری بربادی میں ہم سب کی بربادی پوشیدہ ہے. یہ زبان کی اہمیت ہے کہ اگر انسان نے اس کا خیال کیا, اس کی حفاظت کی, تو زبان کی حفاظت کے نتیجے میں پورے جسم کے اعضاء کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور اگر انسان زبان کا خیال نہ کرے, زبان کو بے دریغ استعمال کرے, تو نتیجتاً پورے جسم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی لیے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, کہ زبان اس کی جو جسامت ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے, اتنی سی زبان ہے, لیکن جرمہ کبیر, لیکن اس سے سرزد ہونے والا, اس سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں ان کا اثر بہت بڑا مرتب ہوتا ہے. اس کا نتیجہ انسان کے حق میں جان لیوا اور ہولناک بھی ہو سکتا ہے اسی چھوٹی سی زبان کا. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے, تو حضرت عمر نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, فرمانے لگے ان ھذا اوردنی الموارد, کہ یہ میرے جسم کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس نے مجھے بہت سارے نقصانات سے دوچار کیا ہے, اس کی وجہ سے مجھے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. اب اندازہ لگائیں, حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہیں جو دینی گفتگو بہت کم کرتے تھے. آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, آپ کو حضرت ابو بکر سے مروی شدہ روایات خال خال ملیں گی, بہت کم ملیں گی. حالانکہ سب سے زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. ایک طویل عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے بہت کم روایات آگے بیان فرمائی. کیوں؟ محتاط, انتہائی ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ دینی گفتگو میں بھی احتیاط کرتے تھے. اب اندازہ لگائیں کہ جو شخص دینی گفتگو میں اس قدر محتاط ہو تو وہ دنیاوی گفتگو میں کس قدر محتاط ہوں گے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زبان سے, اپنے محاسبے سے وہ غافل نہیں, اور اپنی زبان کا محاسبہ بھی کر رہے اور گویا کہ اس کو سزا بھی دے رہے. یہ اس شخصیت کا عالم ہے. اور میں اور آپ سارا دن اسی زبان کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک میرے اور آپ کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے. کسی کا دل دکھایا, کسی پر الزام لگایا, کسی کی عیب جوئی کی, کسی کو تانا دیا, کسی کی غیبت کی, کسی کی چغلی کی, ان تمام گناہوں کے ذریعے ہم اپنے نامہ اعمال کو مسلسل سیاہ کرتے جا رہے اور احساس بھی نہیں ہوتا. اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش البذی, اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی تعریف کی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے, اور یہ اس کی معاشرتی تعریف ہے کہ معاشرے میں ایک مومن, ایک بندہ مومن, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا شخص, اس کا معاشرتی کردار کس طرح کا ہوتا ہے, وہ معاشرے میں کس طرح رہتا ہے. تو فرمایا کہ لیس المؤمن بالطاعان, کہ مومن تانا جو نہیں ہوتا,
वो दूसरों को ताने नहीं देगा। वला बिल्लावान, एक मोमिन दूसरे पर कभी लानत नहीं करेगा। वलल फाहिशिल बज़ी, और न वो बदकार होगा और न वो बदबू और बदजुबान होगा। ये चार किस्म के औसाफ, ये वो बुरे औसाफ है जिनसे एक मोमिन पाक होता है, बरी होता है, ताना नहीं देता। ताने का क्या मतलब? किसी को मुंह पर बुरा कहना, ये ताना कहलाता है। याद रखिए, किसी भी मुसलमान की, अपने भाई की ऐब जोई करना, उसकी इजाजत आपको नहीं है। अगर आप किसी की अदम मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करेंगे तो ये गीबत बनेगा, जिसके बारे में कुरान करीम कहता है ला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि ए मुसलमानों अपने में से दूसरे लोगों की गीबत न किया करो। अगर अदम मौजूदगी में किसी का ऐब बयान करेंगे तो ये गीबत बनकर नाजायज होगा, और अगर किसी के मुंह पर, किसी के सामने उसकी बुराई बयान करोगे तो ये ताना बनेगा। और ताने के बारे में कुरान करीम की वईद बड़ी सख्त है। चुनांचे फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, कि हलाकत और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और ताने दिया करते हैं। दो अल्फाज इस्तेमाल किए, हुमज़ा और लुमज़ा, हमज़ और लम्ज़। वैसे तो ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, लेकिन आमतौर पर हमज़ ये गीबत के लिए इस्तेमाल होता है, और लम्ज़ ये सामने इशारे करना या किसी की ऐबजोई बयान करना, किसी को गलत कहना, उसके मुंह पर भरी महफिल में किसी को जलील करना, इसको लम्ज़ कहते हैं। अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुतव्विईन फ़ी सदक़ात, कुरान करीम की एक आयत है जिसमें इसी का जिक्र है कि वो लोग जो कि दूसरे मुसलमानों के बारे में इशारे करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं किसी भी जरिए से, चाहे सराहतन हो या इशारतन हो, उनके लिए तबाही और हलाकत है, उनकी मुजम्मत बयान की गई। तो ताना देना किसी भी इंसान को, इसकी इजाजत किसी मुसलमान को नहीं है। किसी इंसान के मुंह पर आप उसको बुरा कहकर गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज करना। और इसी सूरत में सूरह हुमज़ा में आगे जाकर जो इसकी सजा जिक्र की गई है वो भी जरा सुनिए कि लयुंबज़न्न फिल हुतमा, कि यही लोग जो इन गुनाहों के मुर्तकिब हैं, हम इनके साथ क्या करेंगे? हम इनको हुतमा में डालेंगे। अब ये हुतमा क्या है? ये जहन्नुम का एक तबका है, जहन्नुम का एक हिस्सा है। और इसकी अहमियत बयान करने के लिए कुरान करीम ने उस्लूब ये इख्तियार किया, सवालिया, कि पहले आपको चौंकाने के लिए आपसे सवाल किया कि वमा अदराका मल हुतमा। अब ये मुझे और आपको चौंकाया जा रहा है कि तुम क्या जानो कि हुतमा है क्या। और फिर उसकी वजाहत कर दी कि नारुल्लाह अल-मुक़दा, कि वो एक ऐसी आग है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लगाई है, अल्लाह ताला की भड़काई हुई आग है। और उस आग की सिफत भी बयान की, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। ये जहन्नुम की आग की इनफिरादी सिफत है जो दुनिया की आग में नहीं है। दुनिया में अगर किसी इंसान को आग लग जाए तो दिल तक आग की रसाई से पहले उसकी मौत वाक़या हो जाती। ये जहन्नुम की आग वो वाहिद आग है जो इंसान की जिंदगी में उसके जीते जी, उसके होशो हवास में होते हुए उसके दिल तक पहुंचेगी। और गोया कि एक मुजरिम अपने दिल जलने का दुख और तकलीफ ये महसूस करेगा होश के आलम। कितनी खतरनाक सजा है, और एक ऐसे अमल पर जिसको मैं और आप इंतहाई मामूली समझते हैं कि दूसरों को महफिल में बुरा कह देना, दूसरे के मुंह पर उसकी तौहीन कर देना, उसकी बेइज्जती कर देना, ये ताना कहलाता है। और आगे फरमाया वला बिल्लाहान, कि एक मोमिन वो है जो दूसरे पर कभी लानत नहीं करेगा। लानत मलामत करना, लानत के अल्फाज मुंह से निकालना एक मुसलमान को इसकी इजाजत नहीं है। चुनांचे एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि जब कोई आदमी दूसरे पर लानत करता है तो वो लानत पहले ऊपर जाती है और
अपने लिए ऊपर जगह नहीं पाती, दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं, फिर वो नीचे आती और दाएं और बाएं मुख्तलिफ मकामात की तरफ मुतवज्जी होती है, लेकिन कहीं उसको जगह नहीं मिलती। फिर वो उसकी तरफ जाती है जिस पर लानत की गई है, उसके पास जाएगी, और अगर वो लानत का अहल ना हो तो फिर वापस उसी शख्स की तरफ आ जाती है जिसने लानत की होती है और उसी के ऊपर वाक़ हो जाती है। गोया कि दूसरे मुसलमान पर लानत करना ये अपने आप पर लानत करने के मुतरादिफ है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में मुसलमान को मना किया कि दूसरे पर लानत मत कर। लानत का मतलब होता है किसी को महरूम करना, रहमत से दूर कर देना, महरूम कर देना। और मैं और आप अगर किसी पर रहमत नहीं कर सकते तो किसी को महरूम भी नहीं कर सकते। एक रिवायत में आता है, एक सहाबी बड़ा अजीब वाक़या बयान करते हैं कि मैं ऊंटनी पे सवार था, अब ऊंटनी ने कुछ सरकशी की, उसने नाफरमानी करनी चाहिए, यानी वो उछल कूद करने लगी। अब मेरे मुंह से एक जुमला निकला कि ताइस शैतान, यानी शैतान हलाक है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाअत फरमाया, सुन लिया, तो आपने मुझे नसीहत की और फरमाया कि शैतान को बुरा भला मत कहो। अगर तुम शैतान को बुरा कहोगे तो शैतान तुम्हारे इस जुमले से खुश होता है, मोटा होता है, यहां तक कि वो एक घर के बराबर हो जाता है, और वो ये समझता है कि मेरी ताकत की वजह से और मेरे अमल और मेरे इशारे की वजह से इसकी ऊंटनी ने इसकी बात नहीं मानी। बल्कि तुम क्या करो, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, और जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो शैतान कमजोर होते होते एक मक्खी के बराबर रह जाए। वो कि एक पैगाम दिया आपने कि मनफी चीजों की तरफ मत जाओ। शैतान को बुरा भला कहने का फायदा क्या है, बल्कि बजाय इसके कि इंसान अपने ऊपर वाक़ होने वाले किसी नुकसान या किसी मुसीबत पर बजाय इसके कि वो शैतान के बुरा भला कहे, उसके लिए मुनासिब ये है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही ये तलब करे कि ये जो गुनाह या ये जो मुसीबत मेरे ऊपर वाक़ हुई है इसको आप दूर फरमा दी। ये एक मोमिन की खासियत है कि वो मनफी चीजों की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो हमेशा मुस्बत चीजें अपनाता है। शैतान को बुरा भला कहेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा? इंसान का अपना वक्त जाया होता है। बजाय इसके कि आप जुबान से उसको बुरा भला कहें, अपने अमाल से ये साबित करें कि आप शैतान के दुश्मन हैं और शैतान आपका दुश्मन है। आप 1 घंटा शैतान के खिलाफ तकरीर करें, उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन आप चंद लम्हात के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहू की इताअत कर लें, उसकी फरमाबरदारी कर लें, तो ये चंद लम्हात आपके ये शैतान के लिए मौत साबित हो। तो ये दूसरी सिफत बयान की कि मोमिन न तो ताना देने वाला होता है और न वो लानत करने वाला होता है। आगे फरमाया वलल फाहिश, कि मोमिन फहाश नहीं होता। फहाशी का मतलब यह है कि किसी भी ऐसे अमल का इर्तिकाब करना जो बेहयाई की जुमरे में आता है, तो मोमिन ऐसा काम नहीं करता। और अगला लफ्ज वलल बजी, कि मोमिन बजी नहीं होता। अब बजी का मतलब है बदगोई करना, यानी खुद तो आपने कोई फहाशी, कोई उरियानी या बेहयाई वाला काम नहीं किया, लेकिन फहाशी और बेहयाई के काम को देखकर आपने उसकी ताबीर ऐसे अल्फाज के साथ बयान की कि अल्फाज से बजाते खुद बेहयाई टपकती है। किसी को गालियां देना और अपनी जुबान से गलत अल्फाज निकालना, बेहयाई और फहाशी वाले जुमले अपने अल्फाज से निकालना, यानी आप इसका तर्जुमा यूं कर सकते हैं कि बदगोई करना, गलत जुबानी किसी के साथ करना, ये बजी के जुमरे में आता है। तो इन चारों चीजों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को बरी करार दिया कि ये चारों ऐसे बुरे औसाफ हैं कि कम से कम मुझ पर ईमान रखने वालों में नहीं हो सकता। अब ये मेरे और आपके लिए सबक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात में कि मुसलमान तो मैं भी अपने आप को कहता हूं, आप सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, तो मुहासबा करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चार बुरे औसाफ में से कोई वस्फ मेरे और आपके अंदर मौजूद हो। हालांकि ये वो औसाफ हैं कि जिनके बारे में हुजूर फरमा चुके कि मोमिन ये चार काम नहीं कर सकता। वजह कि अगर कोई करेगा तो वो सही मानों में मोमिन नहीं होगा,
ہوگا بلکہ وہ صرف ایمان کا دعویٰ کرے گا۔ اب یہ تانے ہمارے اندر بہت عام ہیں، معاشرے کے اندر بھائی بھائی کو تانے دیتا ہے، خاوند بیوی کو تانے دیتا ہے، دوست دوست کو تانے دیتا ہے، اور بعض اوقات انہی تانوں کی وجہ سے ایک خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ یہ غالباً چند ماہ پہلے اسی سال یہ مارچ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کا واقعہ اخبار میں چھپا تھا کہ اس نے اپنے سسرال کے تانوں سے تنگ آ کر زہریلی گولیاں کھا لی، اور مجھ سے زیادہ آپ واقف ہوں گے کہ ہمارے معاشروں میں گھروں کے اندر زہر گھولا جاتا ہے اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، کہ خاوند ایسے الفاظ بولے گا کہ بیوی کا دل چرتا رہے گا، اس کے اوپر قیامت واقع ہوتی رہے گی اور اس کو احساس نہیں ہوگا، جبکہ بیوی ایسے الفاظ کا ارتکاب کرے گی، وہ ایسے لفظ بولے گی کہ خاوند پر قیامت واقع ہو جائے گی اور بیوی کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو زبان کے گناہ یہ اس قدر سخت ہیں کہ ان کی وجہ سے آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، اسی دنیا میں گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس چھوٹے سے عضو کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو خبردار کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالو تو یہ خیال کرنا کہ یہ لفظ ہوا میں نہیں جا رہا، یہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ لدیہ رقیب عتید، کچھ ایسے نگران ہم نے مقرر کیے ہیں جو تمہارے ان الفاظ کو لکھتے ہیں، ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور کل تمہارے سامنے یہ پیش کیے جائیں گے۔ اب اگر یہ آیت میں اور آپ اپنے دل پہ لکھ لیں اور اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے تو تھوڑے عرصے کے لیے سوچ لے، چند لمحات کے لیے لفظ نکالنے سے پہلے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لفظ میرا لکھا جائے، اور لکھا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لکھا گیا لفظ کل بروز قیامت میرے لیے وبال بن جائے۔ اگر اس چیز کا اہتمام ہو تو میرے اور آپ کی نہ صرف یہ کہ اپنی معاشرتی زندگی سدھر جائے گی، گھروں میں سدھار پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر جو بے اتفاقی ہے اور یہ جو مذہبی فرقواریت ہے اس کے پیچھے بھی زبان کا غلط استعمال، کہ ممبر پر بیٹھ کر کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو گستاخ کہہ دیا، کسی کو مشرک کہہ دیا اور کسی کو بدعتی کہہ دیا، اور اپنی زبان سے نہ جانے کیسے کیسے غیر ذمہ دارانہ الفاظ نکال دیے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سننے والا اس سے بدظن ہوگا، جس کو امام مشرک کہے گا تو سننے والا اس سے نفرت کرے گا۔ اسی وجہ سے آپ کے محلوں میں مساجد تقسیم ہے، ایک مسجد ایک فرقے کی ہے، دوسری مسجد دوسرے مسلک کی ہے، وہ ادھر نہیں رخ کرے گا اور یہ ادھر نہیں رخ کرے گا، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ امام صاحب کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کے وہ واعظ اور نصیحت کے وہ زہریلے جملے ہوتے ہیں جو ایک مقتدی اور ایک نمازی کے اندر دوسرے مسلمان بھائی سے نفرت پیدا کرتے۔ حالانکہ ہمارے اندر کون سے ایسے یعنی شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو انسان کو جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرے گی۔ اب آج ہم جن کو مشرک کہتے پھرتے ہیں، اگر واقعتاً وہ مشرک ہوتے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں صرف چند مسلمان جائیں گے۔ یہ جنت اتنی کم ہے، یہ اتنی محدود ہے کہ اس سے 3/3 مسلمان محروم ہو جائیں گے۔ تو خوب سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں زبان کے غلط استعمال میں جہاں ہمارے معاشرے میں زہر گھولا ہے، وہاں ہمارے مذہب کے اندر بھی زہر گھولتا جا رہا اور لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے جا رہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ 4 قسم کے الفاظ ہیں، یہ 4 قسم کے اوصاف ہیں، اور کسی بھی مسلمان کو چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پر ہو، چاہے وہ ایک عام نمازی ہے یا چاہے وہ مصلی امامت پر ہے، اس کو یہ چاہیے کہ نہ وہ کسی کو تانا دے، لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، ولا باللعان، وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، وہ اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے غلط کام کرنے والا نہیں ہوتا، ولا البذی، اور نہیں وہ بدگو ہوتا ہے۔ اگر ان 4 برے اوصاف سے میں اور آپ اپنا دامن بچا لیں تو یقیناً میرے اور آپ کی دنیاوی زندگی بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سنورتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا نا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو۔